اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس 9th کلاس، بیٹا آج ہم سورہ انفال کی ورس نمبر 5 to 6 آج ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا ترجمے کی طرف ذرا غور کیجئے گا۔ کل ہم نے مومن کی صفات پڑھی اور اس کے ساتھ ہم نے ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 1 اس کو بھی ہم نے حل کر لیا۔ آج ہم ورس نمبر 5 to 6 جو ہے وہ آج ہم الحمدللہ پڑھیں گے۔ اب ترجمے کی طرف غور کریں۔ کما اخرجک ربک، بیٹا کما جو ہے قاف، یہ مثال دینے کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ چیز اچھی ہے، عظمت والی ہو اور عزت والی ہو تو اس کی مثال بھی اچھی ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا، اور یہاں پر ورڈ موجود نہیں، بریکٹ میں ہم لکھیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا، یہ بریکٹ میں لکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے دی، کما جیسا کہ جس طرح اخراجہ کا، بیٹا وائٹ بورڈ پہ میں نے لکھا اخراجہ کا، آپ کو نکالا۔ آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا۔ رب کا، آپ کے رب نے، من کا معنی ہے سے، بیت کا معنی ہے گھر کا، ضمیر مخاطب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے حق کے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ نکالا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں سے۔ اب مسلمان وہ نہیں ہیں، مومنوں سے اللہ نے فرمایا کہ ہے وہ مومنوں سے، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے وہ مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے نہیں، اس لیے فرمایا مومنوں میں سے ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں سے، لَقَارِهُونَ ناخوش تھی۔ بیٹا لَقَارِهُونَ کا معنی ہماری ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے۔ لَقَارِهُونَ کا معنی جو چیز ذہن پر ناگوار گزرے اس کو بھی قارئون بولتے ہیں، اور جو جس چیز سے بندہ آوازار ہو جائے، بیزار ہو جائے، اس کو بھی لَقَارِهُونَ ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو لَقَارِهُونَ مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اگلی آیت مقدسہ یجادلونک، اب دیکھیں یجادلونک ترجمہ ہے کہ پیچھے والی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ جو جماعت ایک مومنوں سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سے نکلنا ان کو اچھا نہیں لگا۔ آپ دیکھیں گے جماعت ہو مومنوں کی جماعت سے ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ بندہ دل سے مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ منافق ہے۔ تو انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مقدسہ میں فرمایا یجادلونک، مجادلہ سے ہے، مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ تو یجادلونک جس طرح کے ہم نے پہلے سیغے پڑھے ہیں، اخراجہ کا پڑھا ہے، اور اسے ہم نے سورہ انفال کے سٹارٹ میں پڑھا ہے یسألونک، اس طرح وہاں پر قاف ضمیر مخاطب کی ہے، اسی طرح یجادلونک اس میں قاف ضمیر یہ مخاطب کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یجادلون وہ جھگڑنے لگے، وہ سے مراد وہ جو منافق ہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگے۔ کس چیز میں؟ فی الحق کی، حق بات میں جھگڑنے لگے۔ کب جھگڑنے لگے؟
بعد ما تبینا، بعد کا معنی بعد لے لیں گے، ما تبینا اس کے ظاہر ہونے کے بعد، اس کے واضح ہونے کے بعد۔ تبینا کا معنی ہے بیٹا واضح ہونا، ظاہر ہونا، یہ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے۔ تبینا کا معنی ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ اور بیٹا اب ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے ظاہر ہونے کے بعد جھگڑنے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے دی کہ ان کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق بات میں جھگڑنا وہ کیسا ہے، اس کی مثال کیسی ہے۔ کأنما گویا کہ وہ یساقون ڈکے لے جاتے ہیں، ایک معنی اس کا ہم کریں گے ہانکے جاتے ہیں۔ یساقون کا معنی ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے، اس لیے میں نے وائٹ بورڈ پہ نہیں لکھا۔ تو یساقون دکے لے جاتے ہیں، ہانکے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف۔ ان کی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگے حق بات میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال ہے گویا کہ وہ موت کی طرف دکے لے جا رہے ہیں، ہانکے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق بات میں جھگڑتے ہیں، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ کسے دیکھ رہے ہیں؟ اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹا آج کے لیسن میں ہم نے 2 آیات مقدسہ سورہ انفال کی پڑھی، اور ان میں ہمیں سبق ایک یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کریں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی چون چرا نہیں کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت اس بات میں ظاہر ہوگی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام سر انجام دیں اس میں ہماری محبت، اس میں ہماری خوشی، اور اس میں ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان جو ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ 2 آیات مقدسہ ان کا ترجمہ آپ اچھی طرح بیٹا اس کو ازبر کریں گے۔ والسلام۔